اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ بغداد میں کسی زمانے میں ایک بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دباتا رہ جاتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی۔ بغداد میں آنے والے ہر امیر شخص نے اس بڑھئی سے کہا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ اسے کسی مسجد کو عطیہ کر دوں۔ بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں، یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب سے پوچھتے کہ بھائی، مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھئی سب کی باتیں سن کر ایک ہی جواب دیتا کہ میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور بیت المقدس واپس حاصل کر لے گا، اور یہ خوبصورت ممبر اس کی زینت بنے گا۔ ممبر کی کہانی ہر ایک زبان پر آ چکی تھی۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سالہ بچے نے سنی، مگر وہ اس ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے سے متاثر ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 40 سالوں کے بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا، جسے آج لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 عیسوی میں کردستان میں ہوئی۔ آپ نسلاً کرد تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے بچپن کے اور جوانی کے ابتدائی دور دمشق اور بالک میں گزارا۔ آپ نے بالک کے دینی مدرسوں میں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے، اور 570 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ اور پھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد اول یہ تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے۔ وہی بیت المقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے۔ دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 638 میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سلطنت روز مروز مضبوط ہوتی گئی، اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والے کو بیت المقدس میں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور عیسائی زائرین یروشلم میں کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت دیتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا، رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاستیں سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھیں۔ سلجوقوں نے عیسائیوں سے کہا کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں، اور اس تقدس والی جگہ کو یعنی مقدس جگہ کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب نے عیسائیوں کو من گھڑت کہانیاں سنائیں اور ان کو اس بات پر اکسایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں عیسائیوں نے ایک بڑی جنگ کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا۔ لہٰذا عیسائی فوج لشکر در لشکر یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ لوگ جہاں سے بھی گزرتے مزید عیسائی قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا۔
لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوقوں نے ہتھیار ڈال دیے، عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ تاریخی کتابوں کے مطابق یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عیسائی فوج کو یورپ کا سہارا مل گیا اور عنقریب انہوں نے فلسطین، شام اور اردن کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، جہاں بے دریغ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور طرابلس میں مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو جلا دیا گیا جہاں فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر تقریباً 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، لہٰذا حالات نے اس وقت کروٹ لی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر کے حاکم بنے 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک فوجی لشکر کے رجنالڈ کی رہنمائی مدینہ میں قبضہ کے غرض سے حجاز مقدس پر انہوں نے قبضہ کی نیت سے ایک لشکر بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً ایک لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلے، لہٰذا ایک تاریخی جنگ لڑی گئی۔ سلطان نے ایک آتش گیر مادہ ڈلوایا، نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ رجنالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ سلطان نے مٹھی بھر لشکر سے عیسائیوں کی ایک بڑی فوج کو دھول چٹا دی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ ایک ہفتوں تک لڑائی یہ خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس 91 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، لیکن سلطان نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا۔ آپ نے ہر طرح کی لوٹ مار سے منع کیا، قتل عام کو روکا اور شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تمام تر فتوحات اور سلطنت کے باوجود آپ انتہائی سادگی کی زندگی اور فقر کی زندگی گزارتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ پوری زندگی عام سپاہیوں جیسا لباس آپ نے پہنا۔ آپ کے عاجز ہونے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس کوئی زمین، کوئی جائیداد نہیں تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں گزار دی، مگر مالی تنگی اور غربت نے آپ کو اتنا موقع نہ دیا کہ بیت اللہ تک آپ سفر کر سکیں، اور 1193 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد آپ کے پاس صرف اور صرف 47 درہم تھے جو آپ کے گھر سے برآمد ہوئے تھے، جس رقم سے ان کی تدفین بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ کے کفن دفن کے خراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ اللہ اکبر! آج وہی سرزمین فلسطین کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ آج وہی القدس یہود کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے اور کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو پھر سے آزادیاں عطا فرمائے اور مسلمانوں میں وہی جذبہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار فرمائے۔ آمین۔